نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بس روزہ رکھ لیا تو یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔
اگر ہم اس مہینے کو ایک تربیتی مہینہ سمجھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی عبادات ہیں سب عبادات کے اوپر انسان کو ٹرین کرنا چاہتا ہے۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان عام دنوں کے اندر چھوڑ چکا ہوتا ہے یا بہت کم کر دیتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو وہ انسان اپنی غفلتوں کو چھوڑ کے، سستیوں کو چھوڑ کے وہ بھی عبادات جو رہ چکی ہیں ان کو انجام دینے لگ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور بھی بڑے کام کرتے تھے۔ ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں، آج اللہ کے فضل سے 9واں روزہ ہے، دن بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے خود کو کتنا تیار کر لیا ہے؟ دکاندار سے ہم کہیں نا فلاں چیز بنا دو، کوئی فرنیچر، کوئی صوفہ، کوئی بیڈ، تو روزانہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کتنا کام ہو گیا ہے۔ خود سے بھی سوال کریں کہ اللہ نے مجھے ایک مہینہ دیا تھا جس کے 9ویں دن کو میں گزار رہا ہوں، اور 8 دن میں گزار چکا ہوں جن میں میں نے بھوک پیاس کو اور شہوتوں کی قربانی کو برداشت کیا ہے۔ تو میرا ایمانی لیول کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ ہے اپنے نفس کی اصلاح، اپنی ذات کی تربیت، کہ میں ایمان کے کس لیول پہ کھڑا ہوں آج؟ کیا میرے اندر اسی طرح سستیاں ہیں یا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نفس کی تربیت کے لیے بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک کام جو ہمارے جمعے کا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر، آپ کی تو عادت تھی کہ آپ رمضان کے علاوہ عام دنوں کے اندر بھی بہت بڑے سخی تھے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی فقیر نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے پہ بات کریں گے۔ دیکھو نا، ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا اچھا ہے، ہم اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں۔ تو ہم اپنے عقیدے کو ہی ذرا دیکھیں کہ جب وہی ہمارا رب ہمیں قرآن میں 20 مقامات پر وہ مال جو اس اللہ نے ہی عطا کیا ہے خرچ کرنے کا، قربانی دینے کا حکم دیتا ہے، تو میرے نفس کے اندر، میرے دل کے اندر کیا جذبات ہیں اور کیا خیالات ہیں؟ اور یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ عقیدہ صرف یہی نہیں کہ سجدہ اللہ کو، نظر و نیاز اللہ کے لیے، اور کسی قبر پہ نہ جاؤ، کسی ڈیری پہ نہ جاؤ، کسی لکڑی پتھر کے بنائے ہوئے کسی بھی مجسمے کو نہ پوجو۔ صرف عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاشی حوالے سے بھی، ہمارے مال کے حوالے سے بھی ہمارے عقیدوں کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے۔ اور اللہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہیں رب نے عطا کیا ہے، اس کے اندر اگر اضافہ ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس کے اندر کمی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں یہ عقیدہ ہے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ قل، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں کہ بے شک میرا رب وہی رزق کو کھولتا ہے اور وہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ دنیا کی زندگی میں جتنا بھی معاشی سسٹم ہے، جتنی بھی معیشت ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی تقسیم ہمارے ذمہ ہے، ہمیں پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا نہیں دینا۔
تو یہ ہے عقیدے کا مسئلہ، اس کو عام مسئلہ نہ سمجھا جائے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جس طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنا یہ بہت بڑا شرک ہے اور بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، بعینی ہی اسی طرح یہ عقیدہ بنا لینا کہ یہ مال تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری جمع پونجی ہے، میری محنت کا صلہ ہے، تو میں جب چاہوں گا دوں گا، جب چاہوں گا انکار کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اختیار اس میں ختم کر دینا، عزیز بھائیو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، ایمان کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کے صدقہ خیرات کرنے والے، سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو آپ کی سخاوت، اللہ اکبر، حدیث کے لفظ ہیں کہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے، آپ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے، وہ آپ کو سناتے، اس کو بولتے ہیں قرآن کا دور کرنا، اپنی منزل یاد کرتے۔ حدیث کے لفظ ہے جب جبریل مل کے چلے جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی اور ہوا ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہر جگہ پہنچا کرتی تھی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خاص طور پر روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، ہر روز صدقہ کرتے تھے، ہر روز خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان میں ہم نے ایثار کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، خواہشات کے اوپر قابو پاتے ہوئے غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے اپنے مالوں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں اسوہ ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا، یہ خاص طور پر رمضان کے حوالے سے، خاص طور پر کہ جب جبریل آتے تھے، آپ سے ملتے تھے، آپ ان کو قرآن سناتے تھے، وہ آپ کو قرآن سناتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے تو آپ کی سخاوت تیز آندھی سے، من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخی بن جایا کرتے تھے۔ اور یہ جذبے کب پیدا ہوتے ہیں؟ ہم وجہ بھی تو سمجھے نا، خرچ کرنے کے جذبے، مال کو اللہ کے راستے میں لوٹانے کے جذبے، مظلوموں کے کام آنے کے جذبے، امت مسلمہ کا درد اور احساس رکھنے کے جذبے اور غلبہ اسلام کے جذبے کب پیدا ہوتے ہیں؟ کہ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میں آج مال والا ہوں، پیسے والا ہوں، تو یہ سب میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے، میرا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو سوچ تھی نا، یہ یہودیوں کے اندر نہیں تھی۔ ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہودیوں کے کردار پڑھو، وقت تھوڑا ہے، میں اشارتاً باتیں کروں گا۔ اللہ نے کہا یہودیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہودیوں نے اللہ پہ اعتراض کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، سورۃ آل عمران ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ یہودی کہتے ہیں اللہ تو فقیر ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہودیوں نے کہا اللہ تو فقیر ہے، اللہ معاذ اللہ محتاج ہے، وہ ہمارے پیسوں کا بھوکا ہے، اس لیے ہمارا رب ہم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ ہم غنی ہیں وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم مالدار ہیں، فخر والے ہیں، چودراہٹوں والے ہیں، ہمارا رب ہمارا محتاج ہے، وہ فقیر ہے، اس لیے تو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ بندے کے دماغ کو بڑی غلط پٹی پڑھاتا ہے، اللہ کے متعلق بدگمان کرتا ہے، جبکہ وہ ہمارا رب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فیسألونی، کہا اگر دنیا کے سارے لوگ
پہلی امتیں بھی جو مر کھپ چکی ہیں اور بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے لوگ، سارے کے سارے جن، سارے کے سارے انسان، اللہ کہتے ہیں اگر ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنا کوئی بندہ ایک سوئی پکڑ کے سمندر میں ڈبوتا ہے تو سمندر کے پانی کے اندر کمی آتی ہے۔ کوئی انسان اگر سوئی کو ڈبوئے سمندر میں، سوئی کے ساتھ کتنا پانی لگنا ہے، سمندر میں کیا کمی واقع ہوگی؟ کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی واقع نہیں ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے جنوں کو اور سارے کے سارے انسانوں کو مالا مال فرما دے۔ وہ رب ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے کے سارے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اور سارا کچھ تمہیں دینے والا ہی وہ ہے۔ آج تم اسی اللہ کو منہ دکھاتے ہو۔ تو جب بندہ یہ سمجھے گا نا، اپنا عقیدہ ٹھیک کرے گا کہ جتنا میرے پاس مال ہے یہ میرا نہیں، یہ مجھے میرے رب نے دیا ہوا ہے، زندگی گزارنے کے لیے دیا ہوا ہے، میں نے مر جانا ہے، یہ پیچھے لوگوں نے کھا جانا ہے، اولادیں لڑ لڑ کے مر جاتی ہیں، ایسے ایسے اللہ کی قسم معاملات ہیں کہ باپ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، مر چکا ہے، کفن کی حالت میں ہے، بیٹے باپ کے انگوٹھے لگوا رہے ہوتے ہیں پیپروں کے اوپر۔ مال کا طمع، مال کا حرص، لالچ، اس حد تک اس نے انسان کو غافل کر رکھا ہے۔ انسان کو پھر سوچنا چاہیے کہ جب یہ مال میرا ہے ہی نہیں، میرا تو وہ ہوگا جو میں آج اللہ کے رستے میں خرچ کر کے صدقہ کر کے قیامت والے دن مجھے پہاڑوں سے بھی بڑا مجھے ملے گا۔ جب انسان یہ سوچ بنائے گا پھر وہ کبھی صدقہ خیرات کرنے میں، مظلوموں کے کام آنے میں بخل سے کام نہیں لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کہا لوگوں قسم ہے اللہ کی، لن فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے اوپر اس چیز کا خطرہ نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد فقیر بن جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے۔ کہا مجھے اس چیز کا ذرا بھی خطرہ نہیں ہے، مجھے اس چیز کا خطرہ ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی۔ دنیا کی عیش و عشرتیں، یہ لمبی چوڑی گاڑیاں اور عالی شان محلات اور عورتوں کی محبت، سواریوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، یہ دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی جس طرح پہلی امتوں پر وسیع کی گئی۔ اور کہا وہ امتیں مال کے پیچھے بھاگیں، مال کا لالچ کیا، اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کہا مجھے خطرہ تم مال کے پیچھے بھاگو گے، اللہ تمہیں بھی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ او عزیز بھائیو، ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی پیش کر۔ ہر چیز کو پرکھنے کا ایک معیار ہوتا ہے نا، سونا ہو، چاندی ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو پرکھنے کا ایک معیار ہوتا ہے کہ یہ خالص چیز ہے یا دو نمبر چیز ہے، اس کے اندر دغا بازی ہے، کیا ہے۔ ہر بندہ ہر چیز کو پرکھ لیتا ہے۔ انسانوں کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ انسان کو پرکھنے کا معیار اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، جانیں بھی قربان کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں اسلام کے غلبے کے لیے لٹا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اور جس مسلمان کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں، ایثار کا جذبہ نہیں، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں وار دینے کا جذبہ نہیں، یاد رکھو وہ بندہ دو نمبر بندہ ہے، مخلص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے۔ انسانوں کو پرکھنے کا معیار قربانی دینا ہے۔ اور یہ مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یہ اسلام میں سے ہے۔ اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے فرما بردار ہونا، عاجز ہونا۔ جو فرما بردار ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے حکم کے سامنے ہر چیز کو قربان کر دے گا، یہ وہ بندہ ہے جس نے صحیح معنوں کے اندر اپنے اسلام کو پیش کیا ہے اور اللہ کے سامنے حجت قائم کی ہے کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ سمجھایا، لوگوں صدقہ خیرات کرو۔ کہا کون ہے وہ بندہ جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، دیکھو نا کیا انداز ہے، اللہ خود ہی مال دینے والا اور خود ہی اللہ تعالیٰ قرضے کے طور پہ ہم سے مال مانگتا ہے۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، کہا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ماڑے لوگوں کے کام آنا، غرباء کا احساس کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، یہ سارے کام یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے اگر کوئی بندہ ان رستوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ ہمارا ہی مال اللہ ہم سے لے رہا ہے، اور دیا اللہ نہیں ہے لیکن اللہ قرضے کے طور پہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم 1 روپیہ دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، کہا تمہارے صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کر کے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ قیامت والے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کہیں گے یہ نیکیوں کا پہاڑ تیرا ہے۔ وہ بندہ حیران ہو کہ اللہ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر اس کو بتایا جائے گا تو نے اتنا کچھ نہیں کیا، لیکن جو تو نے آدھی کھجور، 1 روپیہ، چند پیسے جو رضائے الہی کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، مظلوموں کے کام آنے کے لیے تو نے اخلاص سے نیت کے ساتھ دیا تھا، میں رب نے اس کو پال پال کے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ آج جب نامہ اعمال رکھا جائے، ترازو رکھا جائے گا، اس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے تو یہ نیکیوں کا پہاڑ تیرے پلڑے کے اندر رکھا جائے گا۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں لوگو، او ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ قسم ہے اللہ کی یہ وقت ہے آج ہمارے پاس۔ آج غزہ کی حالت دیکھیں، فلسطین کی حالت دیکھیں، اپنے علاقوں کے اندر غرباء مساکین کو دیکھیں۔ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اللہ کے چنے ہوئے لوگ، دعوت و جہاد کے علم بردار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ آج یہ ہمارے پیسے ہم سے لے کر گالیاں سنتے ہیں، تانے سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، یہ چلتا سارا کچھ۔ واللہ کوئی میرا بھائی میری بات کا غصہ نہ کرے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں کہ اگر کوئی ان سے مانگنے کے لیے آئے تو وہ اللہ کے نام پہ اس کو بڑے آرام کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ دے دے۔ ہم تو باتیں کرتے ہیں آگے سے سو تانے دیتے ہیں آگے سے، مینے مارتے ہیں آگے سے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کر کے آپ کے پیسوں سے، واللہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے پیسوں کو ان علاقوں میں جو نبیوں کی سرزمین ہے، جہاں پہ نبوتیں اترتی رہیں، جہاں پہ کتابیں اترتی رہیں، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جہاں پہ محمد الرسول اللہ نے مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر انبیاء کی امامت کروائی، اس بابرکت زمین کے اوپر آپ سے مانگ کے وہاں پہ لوگوں کو روزے رکھوا رہے ہیں، سحریاں کروا رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں۔ تو یہ وقت ہے عزیز بھائیو، یہ گزر جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ آج تو تجارتیں ہیں نا، مال و متاع ہے، نفع ملتا ہے اور ہم اپنے سارے کام کر رہے ہیں، یا جہاں پہ پھنس جائیں ہم اپنی دوستیوں کو استعمال کر کے، تعلقات کو استعمال کر کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قیامت کا جو دن ہے وہ فیصلے کا دن ہے، وہ کافروں کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، ایمان والوں کے لیے وہ 1000 سال کا دن ہے، کہ اس دن نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی تجارت ہوگی۔ آج جو تو نے خرچ کیا ہوگا قیامت والے دن وہ تیرے کام آ جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کا وقت آئے گا نا، فرشتہ آ گیا ہے، جس کی جان نکلنی ہے اس کو پتہ چل گیا بس میرا وقت آ گیا ہے، اب نماز نہیں وہ پڑھ سکے گا، نماز نہیں پڑھ سکے گا، روزہ نہیں رکھ سکے گا، کچھ بھی نہیں اس کی دسترس میں۔ اس وقت جو چیز اس کی دسترس میں ہے وہ صرف اس کا مال ہے، کہ وہ مرتے مرتے کہہ سکتا ہے اپنی اولاد کو کہ میرے مال کو اتنا صدقہ کر دو، فلانے کو دے دو، فلانے کو دے دو۔
اللہ نے وہ نقشہ قرآن میں کھینچ دیا، کہا جب موت کا وقت قریب آئے گا، بعض علماء لکھتے ہیں بندے کی جان نکل رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے صدقے کا اجر و ثواب کرے گا، اس کے سامنے پیش کرے گا، بندہ دیکھے گا وہ صدقے کا اتنا اجر و ثواب ہے، تب اس اجر و ثواب کو دیکھ کے اس کو خواہش ہوگی، کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مدت، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی مہلت دے دے، اس موت کے وقت کو مجھ سے تھوڑا سا پیچھے کر دے، فاصدق، میں نے صدقے کا اجر دیکھ لیا، ثواب دیکھ لیا، میں سمجھتا ہوں صدقہ دینے میں ہی نجات ہے، اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں خرچ کر کے صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہ عین وقت پہ ہر بندے کو دکھایا جائے گا۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی موت آنا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ سارے کے سارے معاملے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بتا رہا ہے، ایڈوانس ہر چیز کے متعلق گواہی دی جا رہی ہے کہ آج وقت ہے، وقت گزر جائے گا، لوگوں اس وقت کی قدر کر لو، اللہ نے تمہیں نوازا ہوا ہے، مال و متاع سے بلند کیا ہوا ہے، آج اللہ کے راستے میں دے لو، جب وقت آ جائے گا پھر بندہ خواہش کرے گا لیکن اس کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا جو اپنی زندگی کے اندر کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المیت اذا وضع فی قبرہ، بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا، لوگ دفنا دیتے ہیں تو لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مردے کے کانوں کو کھولتا ہے اور جانے والوں کے قدموں کی آواز وہ مردہ سنتا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جن لوگوں کے لیے تو نے بڑی محنتیں کی آج وہ سارے تجھے اکیلا گڑھے کے اندر پھینک کے جا رہے ہیں، کوئی تیرے کام نہیں آ رہا۔ کہا اس وقت بندے کے عمل ہوں گے جو اس کے کام آئیں گے، فرشتے اس سے سوال کریں گے، اگر تو وہ عقیدے کا پکا ہوا تو سوالوں کے جواب دے گا، پھر اگر کوئی اس نے ایسے عمل کیے ہوئے جس کی وجہ سے عذاب، قبر کا عذاب اس کے لیے ہوگا، فرمایا فرشتہ آئے گا، عذاب والا فرشتہ قبر میں آئے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ بندہ نمازی تھا نا تو نماز اس کے سر کے پاس آ جائے گی، اگر وہ بندہ زکوٰۃ دیتا تھا تو زکوٰۃ اس کی دائیں جانب آ جائے گی، اور اگر کوئی بندہ روزہ رکھا کرتا تھا روزہ اس کی بائیں جانب آ جائے گا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ فرمایا باقی جتنے کام ہیں اس کے فعل الخیرات والصدقہ وامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا، اس کے باقی جتنے بھی خیر والے کام ہیں، صدقہ کرنا، صدقے کا لفظ بولنا محمد رسول اللہ نے اپنی زبان کے ساتھ کا، اس کا صدقہ، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کے کام آنا، جتنے بھی خیر والے کام ہیں اس میت کے پاؤں کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ عذاب والا فرشتہ اس میت کے پاس آنا چاہے گا، سر کی طرف سے آئے گا تو نماز کہے گی ما قبلی مدخل، میں تجھے اس رستے سے یہاں پہ داخل نہیں ہونے دوں گی۔ دائیں جانب سے آئے گا زکوٰۃ بولے گی، بائیں جانب سے آئے گا روزہ بولے گا، قدموں کی طرف سے فرشتہ آئے گا عذاب والا، سارے کے سارے نیک اعمال، صدقہ خیرات، سخاوت، یہ بولیں گے ما قبلی مدخل کہ آج ہم نے تجھے اپنے پاس نہیں آنے دینا کیونکہ ہم تو نمازی تھے، ہم تو سخی تھے، ہم تو صدقہ خیرات کرنے والے تھے، ہم تو نیکیوں کا حکم دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انداز سے اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ آج صدقات ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ عزیز بھائیو، حدیثیں بڑی ہیں فضیلت والی۔ اللہ کے نبی نے، میں اشارتاً سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کو کہا تھا لا تحسی فیحسی اللہ علیک، لا توعی فیوعی اللہ علیک، اے اسماء اپنے مال کو گن گن کے اللہ کے رستے میں نہ دینا وگرنہ اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، گن گن کے نہ دینا۔ ہم نے پرچیاں لگوائی ہوئی ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں پرچیاں چلتی ہیں، جہاد فنڈ میں اتنے کی پرچی، اتنے کی پرچی۔ فرمایا اپنے مال گن گن کے اللہ کے رستے میں نہ دو وگرنہ اللہ بھی برکت کے دروازے بند کر دے گا، جس طرح تو گن گن کے اللہ کو دیتا ہے نا اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ اور اپنے مال کو نہ روکو وگرنہ اللہ بھی تمہارے اوپر اپنی رحمتوں، برکتوں کو، مالوں کو روک لے گا۔ اور کہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ 8-9 کلومیٹر لمبا ہے، 8-9 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے وہ احد پہاڑ۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کہتے ہیں ابو ذر اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا ہو، یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اتنا سونا 3 دن سے زائد میرے پاس رہ جائے، کہ میں صرف اس سونے میں سے اتنا سا رکھوں گا جس سے میں اپنا قرض اتار لوں، وگرنہ احد پہاڑ جتنا سونا 3 دن کے اندر اندر اگر میرے پاس یہ ہو تو میں سارا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر ڈالوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی رات کا وقت ہے، سو نہیں رہے، بے چینی کے اندر، کبھی بستر پہ لیٹتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی چکر لگاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میرے سرتاج کیا وجہ ہے، آج آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے سرانے کے نیچے 2 دینار پڑے ہوئے ہیں، مجھے ڈر لگا ہے اگر اسی حالت میں محمد کی موت ہو گئی، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا او محمد تو دنیا کا سردار، تو دعوت و جہاد کا علم بردار، مظلوموں کے کام آنے والا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا، لیکن کیفیت تیری یہ ہے کہ 2 دینار دنیا کا مال حریص، تھوڑا مال اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سویا ہوا ہے، مجھے بے چینی لگی ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ دیکھ لو ہمیں مال جمع کر کے سکون ملتا ہے، اور ہمارے نبی کی بے چینی کس چیز میں ہے کہ مال پڑا ہوا ہے خرچ نہیں کیا۔ ایک دن ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی بیت اللہ کی دیوار کے سائے کے تلے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اپنی زبان سے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں تو خسارے میں ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے لوگ خسارے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی بار بار یہ لفظ بولتے ہی جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی بار بار یہ لفظ بول رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا اللہ کے نبی کون لوگ خسارے میں ہیں، کون گھاٹے میں ہیں، کون نقصان میں ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاکثرون اموالا، وہ لوگ جنہوں نے مال بڑا زیادہ جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ کا ایک ہی شکل ہے جس کی وجہ سے وہ خسارے سے بچ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کالا ہا کذا ہا کذا ہا کذا، اگر وہ اس زیادہ مال کو یہاں بھی خرچ کریں، وہاں بھی خرچ کریں، ادھر بھی دیں، لوگوں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، مظلوموں کو بھی دیں، کہ اگر وہ مال کو خرچ کریں پھر وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ مالوں کو کثرت سے جمع کرنے والے سب کے سب خسارے میں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے باتیں کی۔ آؤ مسلمانوں، آج اللہ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے، اللہ کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ ہم اپنے مالوں کے ساتھ آج یہ رمضان کا مہینہ، اس میں یہ تربیت نے جس طرح ہمارے نبی تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس طرح کی سخاوت کو اختیار کریں، اللہ کے لیے دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آتا للہ ومنع للہ، جو بندہ اللہ کے لیے دے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روک لیتا ہے، یعنی فضول کاموں میں نہیں لگاتا، اللہ کے لیے دیتا ہے، یعنی وہاں دیتا ہے جہاں پہ حق بنتا ہے، فقد استکمل الایمان، اللہ کے نبی اس بندے کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ کب مکمل مومن یہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ محترم بھائیوں، کافروں نے بڑی سازشیں کی ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کافروں نے بڑی سازشیں کی، انہوں نے اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا، اور اتنا مال خرچ کیا کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن میں اللہ نے یہ باتیں کی ہیں۔ آج اس مال کا، کافروں کا جو سارے کا سارا ڈیزائن ہے نا، اس کے اثرات ہمارے اوپر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بھائی غصہ نہ کرے، آج بانڈ، میراثی، کنجر لوگ، ڈانس کرنے والی مرد اور ڈانس کرنے والی عورتیں، یہ ہمیں پسند بھی ہیں اور ہم ان کے اوپر پیسہ پھینکتے بھی ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ کسی کی شادی ہے، وہ کسی خسرے کو اٹھا لاتا ہے، آئے تھے مجرا کر، وہ مجرا کرتی ہے، وہ ڈانس کرتی ہے، وہ اللہ معاف کرے اپنے جسم کے نشیب و فراز دکھاتی ہے،
اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس کے اوپر پیسوں کی دفتریاں اس طرح لٹا رہے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے جو کافروں نے ہمارے اوپر مسلط کیا، یہ ان کی تہذیب، کلچر، ثقافت کا گند ہے جس کے اندر آج مسلمان لتھڑے ہوئے۔ ہمارا نوجوان 3000 روپیہ مسجد میں جہاد کو خدمت میں نہیں دیتا، لیکن 3000 کا پیکج لگواتا ہے، فحاشیاں دیکھتا ہے، یوٹیوب چلاتا ہے، ٹک ٹاک چلاتا ہے، چینل چلاتا ہے۔ کافروں نے تہذیبی اعتبار سے ہمارے اوپر ایسا وار کیا ہے کہ آج واللہ کوئی بھی مسلمان اس وار سے محفوظ نہیں ہے، مرد بھی محفوظ نہیں، عورتیں بھی محفوظ نہیں، بچے بھی محفوظ نہیں، اور اللہ معاف کرے ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں یہ بھی محفوظ نہیں، ان کو بھی ریلیں دیکھنے کا شوق ہے۔ اور وہ لوگ جن کو معاشرے کا گرا پڑا سمجھا جاتا تھا، کیا عزت ہوا کرتی تھی ان ناچ گانے والوں کی، کیا سمجھتے تھے ان کو لوگ؟ ذرا اپنے سے بڑے جو لوگ تھے ہمارے آباء و اجداد، ان کی زندگیوں پر ذرا نظر ڈالیں، حیا بہت زیادہ، غیرت بہت زیادہ، حمیت بہت زیادہ، اور لوگوں کی عزتوں کے محافظ تھے۔ آج اس ساری کی ساری غیرت کا واللہ جنازہ نکلا ہوا ہے۔ ہم فحاشیوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور فحاشیوں کو اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں رمضان کے مہینے میں بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے سارا دن LCD کے اوپر کبھی گانے سنتے ہیں، کبھی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں۔ جی ہم نے ارطغرل کی سیریز شروع کر لی ہے، ہم نے سلطان الپرسلان کو شروع کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان ہے، وقت نہیں گزر رہا، ویلے آتے چلو ڈرامہ دیکھ لیجئے، وقت کو برباد کر رہے ہیں ہم۔ اور کافروں نے یہ وار کیا ہمارے اوپر، اور ہم اس وار کے اندر پس رہے ہیں۔ آج اس طرح کے جو چنگڑ اور مراسی قسم کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں دیکھ لیں، آپ تنخواہیں دیکھ لیں۔ یہ کیسر پیا بہت بڑا ایک سٹیج اداکار ہے، وہ کہتا ہے میں ہر سال اپنی بیوی کو نا اینیورسری پہ، یعنی جس دن ہماری شادی ہوئی تھی اس تاریخ پہ، ہر سال میں اپنی بیوی کو گاڑی لے کے دیتا ہوں۔ اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کا ہے، جو فحاشیاں دیکھتے ہیں، جن کو لافٹر پسند ہیں، جن کو سٹیج ڈرامے پسند ہیں، جن کو اداکاریں پسند ہیں، جن کو فحاشیاں، مذاکرات، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اس پہ گند دیکھنا پسند ہے، ان کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں، ان کو کافر پیسہ دیتے ہیں۔ اور آج وہ کنجر لوگ، مراسی لوگ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ چہرے پہ سنت رسول ہے، نہ بیوی بیٹی کے پردے کی کوئی پرواہ ہے۔ قسم ہے اللہ کی، آج وہ کہتے ہیں ہم ہر سال اپنی بیویوں کو گاڑیاں لے کے دیتے ہیں۔ ہم نے یہاں سے مار کھائی ہے۔ اس کے مقابلے میں مدرسوں کے اوپر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ علماء تیار ہو رہے ہیں۔ جہاد پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ وہ نوجوان تیار ہو رہا ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کے راستے میں بہا دیتا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان چیزوں کو پیچھے کر کے اسلام کو پیچھے کر دیا، کفر کی تہذیب کو ہم آگے لے کے آئے۔ ہم نے جہاد پہ خرچ نہیں کیا، مسجد مدرسے پہ خرچ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج مولوی بھی رو رہا ہے، قاری بھی رو رہا ہے، حافظ بھی رو رہا ہے، مجاہد بھی رو رہا ہے، اور جتنے کنجر مراسی سٹیج کے اوپر آ کے ڈانس کرنے والے وہ دنیا کے اوپر آج ترقی یافتہ اور امیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں سے مار کھائی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ ساری سازشیں بے نقاب کی ہیں کفار کی، کہ وہ پیسہ لگائیں گے تاکہ مسلمان بگڑ جائے، ان کے اندر جذبہ نہ رہے، ان کے اندر کبھی غیرت نہ آئے کہ غزہ میں سارا کا سارا غزہ تباہ ہو گیا، مسلمان تباہ ہو گئے، رفح تباہ ہو گیا، میں نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو قسم اللہ کی درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو عزیز بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے اندر صحابہ جیسا ایمان پیدا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسجد میں آ رہے ہیں، اور جسم کے اوپر صرف ایک قمیض ہے، وہ قمیض بھی چمڑے کی بنی ہوئی، چمڑے کی قمیض۔ اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کو آتا دیکھتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں اس مصعب کو میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا تھا، اللہ اکبر، جو جوڑا ایک دن پہنتا تھا دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں پہنا کرتا تھا۔ اتنے امیر صحابی تھے، ان کو عرب کا شہزادہ کہا جاتا تھا، کہ جو جوڑا زندگی میں ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ فرمایا خوشبو اتنی اعلیٰ استعمال کرتا تھا، جس گلی سے گزر جایا کرتا تھا لوگوں کو گھر بیٹھے پتہ چل جاتا تھا گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ مصعب بن عمیر نے جو کپڑا خریدا تھا نا پہننے کے لیے وہ 200 درہم کا تھا، اور 200 درہم بندے کے پاس ہونا تو سال بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایک دن کا کپڑا مصعب بن عمیر کا 200 درہم کا، لیکن آج اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے نور کے ساتھ منور کیا ہے۔ آج اس کی کیفیت دیکھو کہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے تو جسم کے اوپر لباس کیا ہے؟ چمڑے کی بنی ہوئی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں مصعب بن عمیر کے پاس ایک کپڑا تھا، وہ بھی چھوٹا سا تھا، اور اسی میں ان کو کفن دیا گیا۔ جب سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے سر کو ڈھانپ دیا تو قدموں کی طرف ادخر گھاس کو بچھا دیا۔ عزیز بھائیو، یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں کہ اسلام کے لیے انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا انسانوں کو پرکھنے کا معیار جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ قربانی ہے۔ جو بندہ قربانی دیتا ہے اسلام کے لیے، ہر چیز قربان کر دیتا ہے، وار دیتا ہے، یہ بندہ ہے جو اللہ کے ہاں خالص اور ایک نمبر بندہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لو، 2 واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ 700 اونٹ ہیں، ان کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، سب کچھ لدا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تھرتھلی کہاں سے مچ گئی ہے؟ ٹرین آتی ہے نا تو ارد گرد زمین کانپتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، سپیڈ ہوتی ہے۔ تو 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو مدینہ کی زمین کانپنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ کون ہے؟ غلام گیا باہر، آ کے بتاتا ہے، کہتا ہے عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ 700 اونٹوں کا تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہو رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ مسکرا کے کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہوا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، کہ یہ عبد الرحمن بن عوف وہ ہے جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہے۔ وہ غلام بھاگتا بھاگتا گیا، اس نے جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بتایا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ کے حوالے سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف دوڑتے ہوئے آئے، آ کے اماں جی کی مجلس میں بیٹھے، گویا ہوئے، کہتے ہیں اماں جان کیا آپ نے واقعتاً نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں میں نے سنا ہے۔ خوشی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ 700 اونٹوں کا قافلہ مال سمیت جہاد فی سبیل اللہ کے اندر وقف کر دیا۔ ہم نے بھی جنتوں کی بشارتیں سنی ہیں، اور میری زبان سے نہیں سنی، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے۔ لوگوں صدقہ کرو گے، اللہ کے لیے دو گے، مظلوموں کے کام آؤ گے، احساس ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو گے، تمہارے لیے بھی جنتیں ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت کو حاصل کرتے ہوئے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیں اور غریب مسلمانوں کے کام آ جائیں؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کی 4 دیواری کر رہا ہوں، اور دیوار بناتے بناتے نا فلاں صحابی کا ایک کھجور کا درخت ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، تو آپ اس بندے سے کہیں یا وہ کھجور کا درخت مجھے دے دے یا اس کو یہاں سے اکھاڑ لے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا یار تو یہاں تو اس کے آگے بیچ دے، تو یا تو اس کو ویسے ہی دے دے، بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت دے گا۔ اب وہ بندہ نہیں مانا، کہتا نہیں میں نے نہیں بیچنا اس کو، نہ میں نے اس کو ویسے دینا ہے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا ابو الدحداح، مسند احمد کی روایت ہے، ابو الدحداح۔ انہوں نے سنا کہ جنت کے اندر درخت مل رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا جنت معمولی چیز ہے، صحابہ نے اپنی ہر چیز کی قربانی پیش کی ہے، واللہ صرف ایک جنت کے حصول کے لیے، جنت کو پانے کے لیے۔ جنت معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو تم نے ایویں جنت میں چلے جانا ہے؟ تمہیں ہر چیز کی قربانی دینا پڑے گی، تانے سہنے پڑیں گے، برداشت کرنا پڑے گا، چوٹیں سہنی پڑیں گی، ہر چیز کی قربانی دینا پڑے گی، تب جا کے جنت تمہارے نصیب میں ہوگی۔ صحابہ نے اس کیفیت کو سمجھا ہوا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ جنت کے اندر درخت مل رہا ہے۔ علیحدہ ہو کے نا اس بندے کو ملے، کہتے ہیں تو نے اللہ کے نبی کی بات نہیں نہ مانی،
تو میں تجھے آفر کر رہا ہوں، میں اپنا سارا باغ، کھجوروں کا سارا باغ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بدلے میں اس درخت کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ تاکہ اس درخت کے بدلے جنت میں مجھے ایک درخت مل جائے۔ کیا ایمان ہے عزیز بھائیوں! وہ بندہ راضی ہو گیا، کہتا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو دہداہ نے پورا باغ دے دیا صرف جنت کے ایک درخت کو پانے کے لیے۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے، بیوی بھی ایمان والی تھی، جا کے بیوی کو کہتے ہیں میں نے اپنا باغ بیچ دیا ہے۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، کہتی ہیں باغ ہی بیچ دیا آپ نے؟ کیونکہ اربوں کی تجارت باغات میں کھجوریں ہوتی تھی، کھجوروں کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ تو کہتا ہے میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے اس پورے باغ کے عوض جنت کا ایک درخت حاصل کیا ہے۔ بیوی ایمان والی تھی، اس نے آگے سے حوصلہ دیا، کہتی ہے تو نے نفع مند تجارت کی ہے۔ بیویوں، عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے، اللہ نے تمہیں بھی زیورات سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو بھی زیورات دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی خاص طور پر خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ نہ سونا بڑا سام کے رکھا ہوتا ہے۔ عید والے دن خاص طور پہ اللہ کے نبی مردوں کو نصیحت کر کے پھر عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ساتھ ایک انہوں نے رومال پکڑا ہوتا تھا، کپڑا۔ اللہ کے نبی عورتوں کے پاس جا کے ان کو صدقہ خیرات کرنے کی خاص طور پر عید کے موقع پہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ کہا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے جہنم میں کثرت تم عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو وہ خواتین ایمان والی تھیں، وہ جہنم سے بچنے کے لیے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اپنی بالیاں اتارتیں، ناک کی نتلی اتارتیں، اور زیورات جو لاکٹ پہننے ہوتے تھے وہ اتارتیں، سونے کے کنگن، پائل، جو کچھ بھی ہوتا تھا سب کچھ اتار کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں ڈالا کرتی تھیں کہ یہ تو دنیا کا مال ہے، یہاں پہ رہ جائے گا، ہم نے جنتوں کے سودے کرنے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ بیوی نے حوصلہ دیا تو ابو دہداہ بھاگتے ہوئے آئے، آ کے اللہ کے نبی کو آ کے بتایا کہ میں نے وہ ایک درخت جس کے عوض مجھے جنت میں ایک درخت ملنا تھا نا، میں نے اس درخت کو خرید لیا ہے سارے کا سارا اپنا باغ دے کے۔ تو حدیث میں لکھا جب وہ صحابی فوت ہوئے نا تو اللہ کے نبی ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، آپ آگے آگے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تھے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ کھجور والی بات ذہن میں رکھ کے بار بار یہ لفظ بول رہے تھے، کم من عذق رداح لابن الدہداہ فی الجنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی بار بار یہ لفظ بول رہے تھے کہ میں اب اس وقت دیکھ رہا ہوں جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے درخت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو دہداہ کے لیے تیار کر رکھے۔ عزیز بھائیوں، یہ ہے جذبہ، یہ ہے حوصلہ۔ تو آؤ محترم بھائیوں، ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے، ہم نے کافروں کی تہذیبوں کو، غیروں کے کلچروں کو اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ان کو چھوڑ دیں، ان چیزوں نے ہمارے دلوں کو سخت کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مظلوم بھی نظر آئے تو ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے قربانی کا رستہ اختیار کریں۔ رمضان ایثار کا درس دیتا ہے، جس طرح بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، خواہشات کی قربانی دے دیتا ہے، اسی طرح اپنے مالوں کی بھی قربانی دے تاکہ تیرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو۔ جب دل نرم ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کے اوپر حق کی بات، ہدایت کی بات اثر انداز ہوگی۔ تو عزیز بھائیوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا دیا ہوا مال انشاءاللہ پوری عدالت کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ، بغیر کسی اور کا حق اس کے اندر رکھتے ہوئے خالص طور پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے یہ امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ تو میں سب بھائیوں سے درخواست کروں گا جمعہ کے اندر کہ آج باہر جھولی لگے گی غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، تو سب بھائی ضرور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں ایک دفعہ، سب نے کھڑے نہیں کیے، سارے کھڑے کریں۔ کچھ بھی ہے آپ کے پاس، کچھ بھی ہے وہ آپ دے دیں اللہ کے رستے کے اندر، انشاءاللہ آپ اس کا بہترین بدلہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔